الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارا موضوع ہے رشتہ داریوں کو جوڑنا یعنی صلہ رحمی کرنا۔ حضرات، اسلام ہمیں نہ صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا حکم دیتا ہے بلکہ انسانوں کے ساتھ بھی تعلق جوڑنے کا حکم دیتا ہے، اور انسانوں میں بھی خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، فرمایا اپنے دل کے اندر خوف پیدا کرو، ڈر پیدا کرو اس ذات کا جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ اور آگے فرمایا وَالْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کا لحاظ رکھو، رشتہ داریوں کو توڑو نہ، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، رشتہ داروں کا لحاظ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیں، اس کے رزق میں کشادگی کر دیں اور اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیں، تو اس کو چاہیے فلیصل رحمہ، تو وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں رشتہ داروں کے ساتھ قطع کلام عام ہو چکا ہے۔ رشتہ داروں کے لیے دل میں حسد پیدا ہو چکا ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر رنجشیں، قطع کلام اور دل میں بغض پال لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک بار سلام کا جواب نہ دے تو رشتہ ختم، کوئی دعوت پر نہ بلائے تو رشتہ ختم، حتیٰ کہ کوئی ایک بار کال اٹینڈ نہ کرے تو پھر بھی رشتہ ختم۔ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی سالوں تک ناراضگیاں چلتی ہیں۔ حضرات، ایسا ذریعہ نہ صرف معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے، ایسا طریقہ نہ صرف معاشرے کو خراب کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا جو شخص رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ ہم اتنی چھوٹی، اتنی معمولی سی بات پر جنت جیسی عظیم نعمت کو کھونا چاہتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں اور رشتوں کو بحال کریں۔ رشتہ داری ایک نعمت ہے، اس لیے اسے جوڑیں نہ کہ توڑیں۔ جو شخص رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جڑ جاتا ہے۔ آئیں اپنا دل صاف کریں، رشتوں کو بحال کریں اور اللہ سے رضا حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رشتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔